دوستو، میرے وہ دوست جو کوجنٹ لیگل سلوشنز چینل کو جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، ان کے لیے امپورٹنٹ انفارمیشن شاملات کے حوالے سے کہ 1849 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے صوبہ پنجاب کی تشکیل کے بعد غیر آباد زمین کے لیے یہ اصول طے کیا گیا کہ جو اس زمین پر جا کر کنواں کھودے گا وہ اس زمین کا مالک تصور کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے موضع جات تشکیل دیے گئے۔ کیا؟ موضع جات اور کھیوٹیں بنائیں گے، اور کھیوٹ دار کو مالک دہی کہا جاتا تھا۔ یہ نظام مزید تشکیل پاتا ہوا 1901 میں تک برِ صغیر کے تمام علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں قائم ہو چکا تھا۔ اعلیٰ مالک وہ ہوتا ہے شاملات میں جو جائیداد کا اصل مالک ہوگا، جس کے پاس جائیداد شروع سے وراثتی چلی آ رہی ہے، جبکہ ادنا مالک وہ ہوگا جس نے اعلیٰ مالک سے جائیداد خریدی ہوگی۔ آبادی دہ جو ہے پھر ان علاقوں میں رہائش، مندر، مسجد وغیرہ کے لیے بھی لال لکیریں کھینچی گئی، جن کو آبادی دہ کا نام دیا گیا، جن کے مالک صرف اعلیٰ مالک تھے۔ ادنا مالک کو آبادی دہی پر ملکیتی حقوق نہ تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھتی گئیں، جن میں چراغاں، جنازگاہ، قبرستان، سکول، ہسپتال وغیرہ کے لیے جگہ بنائی گئی، جن کو شاملات دہی کا نام دیا گیا، جو کہ تناسب کے حساب سے سب مالکان کی زمینوں پر بنائے گئے تھے۔ ان جگہوں کو مالک بیچ نہیں سکتے تھے، صرف ان چیزوں سے مستفید ہو سکتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاملات دہی کو کون کلیم کر سکتا ہے؟ یہ جائیداد اعلیٰ مالک کبھی بھی کلیم کر سکتا ہے، مگر ادنا مالک شاملات دہی والی زمین کو کلیم نہیں کر سکتا، چاہے اعلیٰ مالک نے ادنا مالک کو قبضہ ہی کیوں نہ دیا ہو، کیونکہ جب لال لکیریں بنی تھی تو اس وقت محکمہ مال کے ریکارڈ میں اعلیٰ مالک نام شاملات دہی پر تحریر کیا گیا تھا۔ اس لیے اب یہ کہا جاتا ہے کہ شاملات دہی کا مالک کوئی نہیں، حالانکہ اس کے مالک ابھی تک مشترکہ طور پر اعلیٰ مالک ہیں اور کبھی بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ یہ جناب شاملات کے حوالے سے کچھ انفارمیشن جو مجھے ملی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔